السلام علیکم گائز، آج ہم اپنا نیکسٹ لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ وہ ہے جیوگرافی آف پنجاب پروونس۔ ٹھیک ہے، اب آج ہم پنجاب کو ڈسکس کریں گے کچھ ڈیٹیل، اور اس کے جو ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ بھی ہم پڑھیں گے۔ اس سے ریلیٹڈ جو بھی انفارمیشن ہوگی جو سی ایس ایس لیول کے ایگزام میں آ سکتی ہے، اور جو ون پیپر ایم سی کیوز ہے اس میں آ سکتی ہے، تو اس حوالے سے ہم پورے ہر لحاظ سے اس کو کور کریں گے۔ تو ابھی ہم ڈسکس کر رہے ہیں پنجاب، ٹھیک ہے نا۔ تو سب سے پہلے ہم فوکس کریں گے پنجاب کی ایریا کو لے کے۔ تو پنجاب کی ایریا ہے 2,05,344 کلومیٹر سکوائر۔ یہ سکوائر آپ نے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ پنجاب کی ایریا کتنی ہے؟ 2,05,344 کلومیٹر سکوائر۔ اب آپ جسٹ ایسا بھی یاد کر سکتے ہیں کہ 2,05,000، ٹھیک ہے، کیونکہ ایگزام میں دیں گے 2 لاکھ 3 لاکھ 4 لاکھ اسی طرح، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو فگر ہے وہ زیادہ تر کاؤنٹ نہیں کیا جاتا۔ تو ایکچوئل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو ملے گا 2,05,344 کلومیٹر۔ دس از دا ٹوٹل ایریا آف پنجاب۔ اس کے بعد ہم جائیں گے پاپولیشن آف پنجاب کی طرف اکارڈنگ ٹو 2023 سینسس، ٹھیک ہے۔ 2013 مردم شماری کے مطابق جب ہم پاپولیشن دیکھتے ہیں پنجاب کی، تو وہ کیا ہے؟ 12,76,88,922، ٹھیک ہے۔ آپ یہ کہہ لیں 12.5 کروڑ، ٹھیک ہے، راؤنڈ اپ کر کے 12.5 کروڑ بن جاتا ہے، لیکن ایکچوئل اگر آپ دیکھنا چاہیں گے تو یہ آپ کو ملے گا 12,76,88,922۔ یہ 2023 مردم شماری کے مطابق پنجاب کی آبادی ہے۔ اب ہم لٹریسی ریٹ کی طرف جائیں گے۔ پنجاب میں جو لٹریسی ریٹ ہے وہ آپ کو ملے گا 66%۔ پاکستان میں سب سے زیادہ جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ آپ کو پنجاب میں ملیں گے، ٹھیک ہے۔ 66% جو ہے وہ لٹریسی ریٹ ہے پنجاب کا۔ اچھا، آبادی کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ جو ہے وہ کیا ہے؟ پنجاب ہے۔ پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ آبادی کے لحاظ سے کون سا ہے؟ پنجاب ہے۔ اور رقبے کے لحاظ سے، بائی ایریا کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو یہ ہمارے پاس دوسرا بڑا صوبہ ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اس کے ہم ڈویژن کی بات کرتے ہیں تو ڈویژنز ہمارے پاس 10 آتے ہیں۔ پنجاب میں ٹوٹل 10 ڈویژنز ہے، اور 41 ہمارے پاس ڈسٹرکٹس ہے۔ اور کیپٹل جو ہے پنجاب کی کیپٹل لاہور ہے۔ اس کو سٹی آف گارڈنز بھی کہتے ہیں، اور اس کو دی لینڈ آف 5 ریورز بھی کہتے ہیں۔ اچھا، اب اس کی پروونشل اسمبلی کی ہم بات کریں تو یہاں پہ ہے 371 سیٹس ہے، 371 سیٹیں ہے پروونشل اسمبلی میں۔ کتنے سیٹیں ہے؟ 371 سیٹیں ہے پنجاب کی، پنجاب اسمبلی میں، پروونشل اسمبلی میں، ٹھیک ہے۔ اب یہ 371 سیٹس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے، اس میں 66 سیٹس جو ہے، 66 سیٹس وومین کے لیے، عورتوں کے لیے ہے، اور 297 سیٹس جو ہے وہ جنرل سیٹیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ جنرل مینز جو الیکشن کریں گے، جو بھی بندہ جیت جائے گا وہ الیکٹ ہو جائے گا، ٹھیک ہے۔ جو زیادہ ووٹ دیں گے وہ الیکٹ ہو جائے گا، تو 297 سیٹ ہے۔ اب مینارٹیز کے لیے جو سیٹس ہے وہ کتنے ہیں؟ ہمارے پاس 8 سیٹیں ہیں پنجاب میں۔ مینارٹی کا مطلب یہ ہوتا ہے جو غیر مسلم لوگوں کے لیے جو اسپیسیفک سیٹیں رکھی ہے، وہ ان کا بھی حقوق ہے نا، وہ بھی انسان ہے، پاکستان ہے، پاکستان کی عوام ہے، پاکستان کا حصہ ہے، پاکستان کے لیے اپنی جان تک قربان کر سکتے ہیں۔ تو ان کے جو اپنے حقوق حاصل کرنے کے لیے گورنمنٹ سے، اسٹیٹ سے، پروونشل مطلب جو پاور ہوتی ہے صوبے کی، اس سے، تو ان کے لیے بھی مخصوص سیٹس رکھے گئے ہیں پنجاب اسمبلی میں۔ ہر اسمبلی میں ہوتے ہیں، لیکن پنجاب میں کتنے ہیں؟ 8 سیٹیں ہیں۔ اب گائز آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے اسکرین میں یہ جو ٹوٹل یہاں پہ آپ کو دیکھ رہا ہے، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پاکستان کا میپ ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا میپ ہے۔ لیکن آج ہم فوکس کریں گے جیوگرافی آف پنجاب کے اوپر۔ یہ پورا پاکستان کا میپ ہے۔ اب اس میں پنجاب کا حصہ میں آپ کو بتاؤں، یہاں سے لے کر، یہ میں جو نشان لگا رہا ہوں، یہاں سے لے کر یہاں تک، یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پنجاب ہے، ٹھیک ہے۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ پنجاب ہے۔ اب پنجاب کو یہ نام کیوں دیا گیا ہے پنجاب؟
पंजाब, पंच कहते हैं मीन्स 5 से निकला है, ठीक है, 5 से निकला है। और आब का मतलब क्या होता है, पानी। पंजाब मीन्स 5 दरिया, ठीक है ना, 5 दरिया यहाँ पे जाके मिलती है, पंजाब से गुजरती है, 5 दरियाएँ, इसलिए इसको पंजाब का नाम दिया गया है। अब यहाँ पे हमारे पास दरिया, ये जो यहाँ पे बॉर्डर के साथ एक दरिया आती है यहाँ पे, ये हमारे पास है इंडस रिवर। ये हमारे पास कौन सी है, इंडस रिवर है, ये जो जा रही है इधर से गुजर के आगे सिंध की तरफ, ठीक है। अच्छा, और इसके साथ हमारे पास जो बिल्कुल साथ ये आप नीली देख रहे हैं, ये हमारे पास जाके इधर जाके इधर जाके इधर हमारे पास इंडस रिवर के साथ मिलती है, ये है दरिया झेलम, ठीक है। अब इसके नीचे से एक दरिया जा रही है, देखो यहाँ पे हमारे पास जा रही है, ये भी जाके इसके साथ मिलाप होती है दरिया झेलम के साथ। इसको हम क्या कहते हैं, दरिया चिनाब कहते हैं। और 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान, जिसको इंडस वाटर ट्रेटी कहते हैं, ये वर्ल्ड बैंक ने क्या किया था, इनके दरमियान एक इशू क्रिएट हुआ था, तो वर्ल्ड बैंक ने इसको सॉल्व किया था, तो मायदा हुआ था, उसको इंडस वाटर ट्रेटी कहते हैं। तो ये जो रिवर्स है दरिया झेलम और दरिया चिनाब और हमारे पास इंडस रिवर, ये पाकिस्तान को दिया गया था। और इसके अलावा जो डैम्स है मीन्स दरिया सतलज, दरिया रावी और दरिया बाइस, ये जो 3 दरियाएँ थी वो इंडिया को दिया गया था 1960 में, तो इस पे फैसला हुआ था। तो अब यहाँ पे ये जो दरिया गुजरती है, ये क्या है, दरिया रावी है, ठीक है। और इसके साथ जाके ये हमारे पास दरिया सतलज है। और एक यहाँ से और एक दरिया इंटर होती थी पहले, अभी इंडिया ने इसको क्या किया है, डाइवर्ट किया है किसी और दूसरी साइड पे, उसको हम कहते हैं बाइस रिवर, ठीक है, बाइस रिवर। तो ये थी पंजाब के रिवर्स, ठीक है। और इसके बारे में मैंने आपको डिटेल से बताया। दरिया इंडस रिवर मीन्स इसको उर्दू में दरिया सिंध कहते हैं। दरिया झेलम, दरिया चिनाब, ये पाकिस्तान के हिस्से में थे। 1960 में जो एग्रीमेंट हुआ था उसके मुताबिक ये पंजाब को, पाकिस्तान को दिया गया था। और बाकी नीचे जो इसके वेस्ट साइड पे, ईस्ट साइड पे, ठीक है, ईस्ट साइड पे जो ईस्ट मीन्स आप कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ ईस्ट साइड पे जो 2-3 रिवर्स थे, उसमें दरिया रावी आती है, हमारे पास दरिया सतलज आती है, दरिया बाइस आती है, ये 3 दरिया वहाँ पे इंडिया को दिया गया था। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट पोर्शन की तरफ, ठीक है, वहाँ पे हम जाके कुछ और चीज़ें डिस्कस करेंगे। यह तो था मैप। अब इसके अलावा जियोग्राफी के लिहाज से अगर मैं बात करूँ तो ये देखें पंजाब है, मैंने पहले भी बताया, ये हमारे पास पंजाब का नक्शा है, ठीक है, आप देख सकते हैं। अब इसके अगर ऊपर हम देखें नॉर्थ में, ये हमारे पास ईस्ट है, ये हमारे पास वेस्ट है, ये हमारे पास साउथ है, ठीक है। अब पंजाब के नॉर्थ को देखा जाए, यहाँ पे आज़ाद कश्मीर है, ठीक है, क्या है, आज़ाद कश्मीर है। अच्छा, ईस्ट में देखा जाए तो ईस्ट में यहाँ पे इंडिया है। वेस्ट में देखा जाए तो यहाँ पे हमारे पास KPK है, KPK है। अच्छा, और इसके अलावा यहाँ पे वेस्ट में, यहाँ पे बलूचिस्तान भी आती है, अगर देखा जाए तो बलूचिस्तान भी इसके वेस्ट में फॉल करती है और KPK भी इसके वेस्ट में फॉल करती है। अब इसके हम साउथ में देखेंगे तो साउथ में हमारे पास क्या है, सिंध है। साउथ में हमारे पास क्या है, सिंध है। ये इसकी जियोग्राफी के लिहाज से जो चीज़ें थी। नॉर्थ में क्या है, गिलगित बल्तिस्तान भी आता है। नॉर्थ में क्या है, गिलगित बल्तिस्तान, आज़ाद कश्मीर। फिर वेस्ट में हमारे पास KPK और बलूचिस्तान। ईस्ट में इसका इंडिया आती है और जम्मू कश्मीर भी इसके ईस्ट में आती है। और जो साउथ में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सिंध आती है। ये है पाकिस्तान का मीन्स पंजाब का मैप और इसकी एक्सटर्नल लोकेशन, ठीक है। अब हम जाते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ और कुछ और चीज़ें इससे रिलेटेड देखेंगे, हिस्ट्री से रिलेटेड पंजाब के। अब आए जी, ये है हमारे पास
ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ آف لاہور اسپیشلی پنجاب. ٹھیک ہے. اب ملک ایاز یہ بڑا فیمس بندہ تھا. یہ فرسٹ گورنر آف لاہور تھا. لاہور کا فرسٹ گورنر تھا. ٹھیک ہے. ملک ایاز. یہ کوشچن آتا ہے ایگزام میں کہ لاہور یا پنجاب کا فرسٹ گورنر کون تھا. تو فرسٹ گورنر ہمارے پاس کیا تھا؟ ملک ایاز تھا. اب اس کے بیک گراؤنڈ میں آپ کو تھوڑا بتاتا چلوں. یہ جب محمود غزنوی نے، ٹھیک ہے، محمود غزنوی نے جب اٹیک کیا تھا 1021 میں، لاہور کو فتح کیا تھا، اور ملک ایاز جو ہے یہ محمود غزنوی کا نوکر تھا. کیا تھا؟ محمود غزنوی کا نوکر تھا. تو جب اس نے 1021 میں لاہور کو فتح کیا تھا، اور فتح کر کے ملک ایاز کو لاہور کا گورنر بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. تو یہ کوشچن آتا ہے لاہور کا فرسٹ گورنر کون تھا. تو فرسٹ مسلم گورنر کیا تھا؟ ملک ایاز تھا. ٹھیک ہے. اب لاہور کو سٹی آف لٹریچر بھی کہا جاتا ہے. اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے تو ایک مسجد ہے بہت فیمس ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ بادشاہی مسجد کہتے ہیں. بادشاہی مسجد یہ 1673 میں بنایا گیا تھا. ٹھیک ہے. یہ کب بنایا گیا تھا؟ 1673 میں بنایا گیا تھا. اچھا، یہ کس نے بنایا گیا تھا؟ یہ اورنگزیب نے بنایا تھا. کس نے؟ اورنگزیب عالمگیر نے بنایا تھا. اورنگزیب عالمگیر نے بنایا تھا. ٹھیک ہے. یہ کوشچن آ سکتا ہے ایگزام میں کہ بادشاہی مسجد کس نے بنایا تھا. تو یہ کس نے بنایا تھا؟ اورنگزیب عالمگیر نے بنایا تھا. کب بنایا تھا؟ 1673 میں بنایا تھا. یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اب اس کے علاوہ اگر دیکھیں تو آپ چیزیں نوٹ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر میں آپ کو بتاتا چلوں، اچھا یہاں پہ اور آپ دیکھ سکتے ہیں. اب اس کے نیچے وزیر خان ماسک، یہ بھی ایک مسجد ہے لاہور میں. ٹھیک ہے. اب وزیر جو ہے وہاں کا اگر ہسٹری میں دیکھا جائے تو ایک طبیب کا نام تھا، اس کے نام سے ایک مسجد بنائی گئی تھی، وزیر خان ماسک. یہ بھی لاہور میں ہے. یہ 1642 میں بنایا گیا تھا. اب یہ کس نے بنایا تھا؟ یہ شاہ جہان نے بنایا تھا. کس نے بنایا تھا؟ شاہ جہان نے بنایا تھا. یہ بھی مغل ایک بادشاہ تھا شاہ جہان. اس نے یہ وزیر خان ماسک بنایا تھا 1642 میں. یہ پوچھتا ہے کہ وزیر خان مسجد کس نے بنایا تھا؟ تو شاہ جہان نے بنایا تھا. کب بنایا تھا؟ 1642 میں بنایا تھا. اسی طرح موتی ماسک لاہور، موتی ایک مسجد کا نام ہے لاہور میں، یہ 1635 میں بنایا تھا. یہ بھی شاہ جہان نے بنایا تھا. اسی طرح شالیمار گارڈنز، یہ بھی لاہور میں ایک گارڈن ہے، 1642 میں بنایا گیا تھا. یہ بھی شاہ جہان کے دور میں بنایا گیا تھا. تو یاد رکھنا صرف بادشاہی مسجد جو ہے وہ اورنگزیب عالمگیر نے بنایا تھا. باقی وزیر خان ماسک، موتی ماسک، شالیمار گارڈنز، یہ تینوں کس نے بنایا تھا؟ شاہ جہان نے بنایا تھا. اچھا، اس میں یہاں پہ ایک اور نام آتا ہے لاہور کی ہسٹری سے ریلیٹڈ اگر آپ بات کریں تو رجت سنگھ. ٹھیک ہے. رجت سنگھ کی بات آ جائے، یہ رجت سنگھ جو ہے سکھ تھا، جو تقریباً اگر ہسٹری دیکھا جائے تو لاہور میں 1800 کے آس پاس سکھوں کی حکومت آئی تھی. ٹھیک ہے نا. تو یہ گجرات میں پیدا ہوا تھا 1780 میں، اور 1839 میں اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو یہ بھی اس نے بھی وہاں پہ رولنگ کی ہے. ٹھیک ہے، لاہور میں. اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو بھگت سنگھ، یہ بھی بڑا فیمس بندہ گزرا ہے لاہور کا. 23 مارچ 1931 میں یہ کیا ہوا تھا؟ لاہور میں پیدا ہوا تھا. اور اس نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ انگریزوں کو ہم لاہور سے برصغیر سے بھگائیں گے. اس سے پہلے کسی نے یہ نعرہ نہیں لگایا تھا. تو اس نعرے کی وجہ سے یہ بڑا مشہور تھا، اور اس کو 23 سال کی عمر میں اس کو پھانسی دے دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں اسکرین میں ڈریور فورٹ. ٹھیک ہے. ڈریور فورٹ یہ لاہور کا بڑا فیمس قلعہ ہے، جو 9 سنچری میں بنائی گئی تھی. کس نے بنایا تھا؟ رائی جیجا پٹی نے.
राय जेजा भट्टी ने बनाया था। ये याद रखना। ड्रावर फोर्ट किला कहाँ पे है, ये क्वेश्चन, इससे 3 किस्म के क्वेश्चन बन सकते हैं। एक है ड्रावर फोर्ट कहाँ पे है, तो लाहौर में है, ठीक है। कब बनाया था, 9th सेंचुरी में बनाया था, 9 सेंचुरी में बनाया गया था। किसने बनाया था, तीसरा क्वेश्चन ये आ सकता है, तो राय जेजा भट्टी ने बनाया था। अब इसके अलावा जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हम लाहौर की डिस्कस करें तो हमारे पास आता है द नूर महल, ठीक है। नूर महल किधर है, लाहौर में। लाहौर में किधर है, तो बावलपुर में, ठीक है ना। लाहौर के बावलपुर डिस्ट्रिक्ट में द नूर महल वाक़या है। ये कब बनाया था, 1872 में बनाया था, स्टार्ट किया था बनाना, और 1875 में जाके ये मुकम्मल हुई थी। तो इससे रिलेटेड इतना क्वेश्चन आ सकते हैं कि द नूर महल कहाँ पे है, तो पंजाब में है, पंजाब के बावलपुर शहर में, ठीक है। 1872 में बनाया था और 1875 में ये कंप्लीट हो गई थी। अब इसी तरह अगर देखा जाए तो एक और फोर्ट है यहाँ पे आपको मिलेगा, रोहतस फोर्ट, रोहतस फोर्ट झेलम, ठीक है ना। ये रोहतस फोर्ट जो है ये पंजाब का सबसे बड़ा फोर्ट है। ये 1541 में बनाया गया था। कब बनाया गया था, 1541 में बनाया गया था। यह सबसे बड़ा फोर्ट है, किला है लाहौर का। ये किसने बनाया था, शेर सूरी ने बनाया था, ये भी आपने याद रखना है। ये रोहतस फोर्ट किसने बनाया था, शेर सूरी, शेर सूरी ने बनाया था, ये याद रखना, ठीक है ना। रोहतस फोर्ट झेलम किसने बनाया था, शेर सूरी ने बनाया था। कब बनाया था, 1541 में बनाया था। ये क्वेश्चन आ सकता है। इसी तरह कटस राज टेम्पल, ये भी पंजाब में है, पंजाब के चकवाल में है कटस राज टेम्पल। ये एक टेम्पल है, ये एक मंदिर है जिसमें शिवा नाम का एक बंदा था, ठीक है। इसने शादी की थी अपने वाइफ के साथ, एंजॉय कर रहा था वहाँ पे, उसने उसको पसंद करता था, मतलब पसंद की शादी की थी। तो उसने वहाँ पे एक महल बनाया था, महल टाइप का, ठीक है। और उसकी बीवी का नाम था साथी, ठीक है। शादी के साथ इसने वहाँ पे शादी की थी, तो उसको दफनाया भी, वहाँ दफनाया गया था, ठीक है। उसका नाम क्या था, शिवा नाम था। तो इसलिए ये मशहूर है कि कटस राज टेम्पल, ठीक है ना। उसके बाद उसको मंदिर बनाया गया, ये चकवाल के शहर में था। तो ये चीज़ें आपने क्या करनी है, अपने जहन में रखनी है, हिस्ट्री से रिलेटेड चीज़ें थे। अब हम जाते हैं आगे नेक्स्ट पेज की तरफ और हम डिस्कस करेंगे और चीज़ें लाहौर से रिलेटेड, और जो हमारे वन पेपर MCQ जो होते हैं उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे इस डिस्कशन में क्लियर होंगे। तो हम आ जाते हैं अभी रेंज की तरफ, ठीक है ना। साल्ट रेंज की तरफ आते हैं और उससे रिलेटेड हम बातें करेंगे। इससे पहले हमने गिलगित के जितने रेंजेस है वो हमने कवर की है। कश्मीर आज़ाद एंड कश्मीर की हमने जितने रेंजेस थे, माउंटेन्स थे, पीक्स थे, वो सारे हमने डिस्कस किए। तो अब हम जो पंजाब के रेंजेस है उनको हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले साल्ट रेंज किधर है, पंजाब में है, ये जहन में रखना, साल्ट रेंज पंजाब में है। अब लोकेशन, अगर साल्ट रेंज की जब हम लोकेशन की बात करें, ये किसकी है, किधर है इसकी लोकेशन, बिटवीन इंडस एंड झेलम रिवर। नक्शे में मैंने बताया था, यहाँ पे मिसाल झेलम जा रही है, यहाँ पे हमारे पास इंडस रिवर जा रही है, और इसके दरमियान एक पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है। उस पहाड़ी सिलसिले को हम क्या कहते हैं, सॉल्ट रेंज कहते हैं। इस पहाड़ी सिलसिले को, ये इंडस रिवर हो गई, ये हमारे पास झेलम हो गई, इनके दरमियान जो रेंज है ये वाली, ठीक है, इसको हमने क्या कहा, साल्ट रेंज। तो साल्ट रेंज की लोकेशन के बारे में अगर पूछा जाए तो ये क्या है, बिटवीन इंडस रिवर एंड झेलम रिवर, ये याद रखना। अच्छा, इस साल्ट रेंज की जो सबसे बड़ा पॉइंट है, हाईएस्ट पॉइंट है या हाईएस्ट माउंटेन आप कह सकते हैं, साल्ट रेंज का जो हाईएस्ट माउंटेन। अब रेंज क्या होता है, रेंज होता है जिसमें मतलब ऊपर नीचे, ये मिसाल एक रेंज है, ठीक है। इसमें कुछ चीज़ें ऊपर होंगे, कुछ पीक्स फिर डाउन हो जाएंगे, फिर ऊपर फिर डाउन, मतलब एक पूरा सिलसिला होता है। इसमें बड़े पहाड़ भी आते हैं, छोटे भी आते हैं, बड़े, इसको हम क्या कहते हैं, रेंज कहते हैं, ठीक है। तो अब साल्ट रेंज का जो हाईएस्ट पॉइंट है पंजाब में, इसको हम क्या कहते हैं, सक्सर पीक कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, सक्सर पीक। अब ये सक्सर पीक की जो लेंथ है ये 1525 मीटर है। क्या है, 1525 मीटर है सक्सर पीक
سالٹ رینج کا ہائیسٹ پوائنٹ ہے، اس کی ہائٹ کتنی ہے 1525 میٹر ہے، اور یہ کون سا ڈسٹرکٹ میں ہے؟ خوشاب ڈسٹرکٹ میں ہے، پنجاب کا خوشاب ڈسٹرکٹ میں یہ پایا جاتا ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور مشہور چیز ہے کھیورا سالٹ مائن، ٹھیک ہے، کھیورا سالٹ مائن یہ بھی پنجاب میں ہے۔ کھیورا سالٹ مائن کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کا سب سے دوسرا بڑا سالٹ مائن ہے پنجاب میں۔ یہ جو کھیورا سالٹ مائن جو ہے دنیا کا دوسرا بڑا سالٹ مائن ہے۔ ایک نمبر کا بڑا سالٹ جو ہے وہ کینیڈا میں ہے، کدھر ہے؟ کینیڈا میں، ٹھیک ہے، اور دنیا کا دوسرا بڑا سالٹ جو مائن ہے وہ ہمارے پاس کھیورا سالٹ مائن ہے، پنجاب میں لوکیٹ کرتا ہے۔ یہ ڈسکور کیا تھا الیگزینڈر دی گریٹ نے 326 بی سی میں، ٹھیک ہے، 326 بی سی میں یہ ادھر آیا تھا، اس نے مطلب پنجاب کو فتح کیا تھا، اور وہاں پہ یہ کھیورا سالٹ مائن کو کیا کیا تھا؟ ڈسکور کیا تھا۔ تو پاکستان کی سب سے پہلے جو ڈسکور سالٹ مائن بھی یہی ہے، دنیا کی سب سے بڑی دوسری بڑی سالٹ مائن بھی یہ کھیورا سالٹ مائن ہے، اور ایک نمبر دنیا کی سب سے بڑی جو ہے وہ کینیڈا میں۔ اچھا، اب اس کے بعد ہم پنجاب کے کچھ لیکس کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ تو پنجاب میں لیکس بھی ہے، اس میں ہمارے پاس آتا ہے خبیکی لیک، ٹھیک ہے نا، خبیکی لیک جو خوشاب ڈسٹرکٹ میں ہے۔ خوشاب کیا ہے؟ ڈسٹرکٹ ہے۔ خبیکی یہ لیک کا نام ہے، خوشاب ڈسٹرکٹ میں یہ پائی جاتی ہے۔ اسی طرح نمل لیک جو ہے، ٹھیک ہے، نمل لیک یونیورسٹی بھی ہے میاں والی میں، تو یہ یاد رکھنا یہ کدھر ہے؟ میاں والی میں ہے نمل لیک جو ہے، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح کاکر لیک ہے، یہ بھی ہمارے پاس پنجاب میں ہے، پنجاب کے چکوال میں ہے، ٹھیک ہے، کاکر لیک۔ یہ تھے کچھ لیک سے ریلیٹڈ چیزیں، یہ بھی آپ کے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں کہ خبیکی لیک کدھر ہے، نمل لیک کدھر ہے، کاکر لیک کدھر ہے، اور آپ سے اسپیسیفک ڈسٹرکٹ کے حوالے سے بھی پوچھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو ڈسٹرکٹس بھی میں نے مینشن کیا ہے، خوشاب ڈسٹرکٹ میں ہمارے پاس جو خبیکی لیک ہے، پھر میاں والی ڈسٹرکٹ میں نمل لیک ہے، پھر کاکر لیک ہمارے پاس چکوال ڈسٹرکٹ میں آتی ہے۔ تو یہ تھے ہمارے پاس لاہور سے ریلیٹڈ چیزیں، پنجاب سے ریلیٹڈ چیزیں۔ اب ہم کچھ اور چیزیں دیکھتے ہیں جو پنجاب سے ریلیٹڈ کوشچنز آ سکتے ہیں۔ یہ ہمارے پاس کیا ہے؟ ریورس اینڈ بارڈرس۔ ہم ڈسکس کیا کریں گے؟ ریورس اینڈ بارڈرس۔ یہ ریورس میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا ہے، لیکن پھر بھی میں کروں گا کیونکہ یہ زیادہ تر پنجاب سے گزرتی ہے، یہ جتنے بھی ہمارے پاس ریورس ہے، تو اس لیے پنجاب ریورس کہاں گیا ہے، پہلے بھی میں نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہے۔ تو ستلج ریور ہے، یہ میں نے بتایا تھا 1960 میں یہ انڈیا کو دیا گیا تھا۔ اس کی جو لینتھ ہے یہ 1450 کلومیٹر ہے۔ کتنی ہے؟ 1450 کلومیٹر، یہ لینتھ آپ یاد رکھیں، ٹھیک ہے۔ ستلج ریور کی لینتھ کتنی ہے؟ 1450 کلومیٹر ہے۔ اسی طرح چناب ریور ہے، چناب ریور ہمارے پاس جو ہے وہ پاکستان کو دیا گیا تھا 1960 کے معاہدے کے مطابق۔ اس کی لینتھ ہے 1242 کلومیٹر، ٹھیک ہے۔ اب راوی ریور ہے، ٹھیک ہے، یہ بھی انڈیا کو دیا گیا تھا، اس کی لینتھ ہمارے پاس ہے 725 کلومیٹر۔ اور اسی طرح جہلم ریور ہے، نمبر 4 پہ آپ دیکھ سکتے ہیں، جہلم ریور بھی 1960 کے جو معاہدے کے مطابق پاکستان کو دیا گیا تھا، اس کی لینتھ بھی 725 کلومیٹر ہے۔ اور اسی طرح 5ویں ریور آپ دیکھ سکتے ہیں بائز ریور، بائز ریور 1960 میں انڈیا کو دیا گیا تھا، اور انڈیا نے کمپلیٹلی اس کو ڈائیورٹ کیا تھا انڈیا کی طرف، تو اب یہ پاکستان سے نہیں گزرتا ہے، ٹھیک ہے، پنجاب کا حصہ نہیں ہے۔ اس کی لینتھ ہے 770 کلومیٹر۔ یہ تھے ریور سے ریلیٹڈ چیزیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کچھ بارڈرز، پاکستان پنجاب کے بارڈرز کہاں کہاں سے ملتے ہیں۔ تو میں نے بتایا نارتھ میں ہمارے پاس گلگت بلتستان اور کشمیر آتی ہے، پھر ساؤتھ میں ہمارے پاس سندھ آتی ہے، پھر ویسٹ میں ہمارے پاس KPK اور بلوچستان آتی ہے، ویسٹ میں ایسٹ میں اگر دیکھا جائے تو پھر وہاں پہ انڈیا آتی ہے۔ اب دیکھتے ہیں سب سے پہلا جو ہمارے پاس بارڈر ہے واگا بارڈر۔ اب یہ واگا بارڈر کدھر ہے؟ واگا بارڈر بٹوین لاہور اینڈ دہلی، ٹھیک ہے، یہاں پہ یہ مثال کے طور پاس باؤنڈری ہے، یہ لاہور ہے،
یہاں پہ یہ انڈیا کا ریجن ہے، دہلی ہے۔ اب یہاں سے یہ جو پورا مینس ایک لائن جائے گی یہاں سے یہاں تک، یہاں پہ جو بارڈر ہوگا اس کو ہم کیا کہیں گے؟ واگا بارڈر کہیں گے۔ اب اس کی لینتھ کتنی ہے؟ 3 کلومیٹر ہے، ٹھیک ہے، 3 کلومیٹر اس کی لینتھ ہے۔ اب اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ریڈ کلف یہ ایک باؤنڈری ہے بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پنجاب۔ پہلے یہ جو پنجاب تھی یہ ایک تھی، ٹھیک ہے نا، پنجاب کتنی تھی پہلے؟ پوری پنجاب ایک تھی۔ اب جو ہے پنجاب کو بعد میں ڈیوائیڈ کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر یہ پوری پنجاب تھی، اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا، ٹھیک ہے نا۔ اب یہ جو ڈیوائیڈ کیا گیا یہ جو باؤنڈری ہے یہ ہمارے پاس جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا، ٹھیک ہے۔ یہ والی پنجاب جو تھی مینز ایسٹ والی پنجاب، مینز ویسٹ والی پنجاب، یہ ویسٹ والی پنجاب، ویسٹ والی پنجاب یہ پاکستان کو دیا گیا۔ اب 56%، 56% پاکستان جو ہے وہ پنجاب جو ہے وہ پاکستان کا حصہ بنی، اور 44% پنجاب جو ہے وہ ہمارے پاس مطلب اس وقت انڈیا کی حصہ بنی تھی۔ اب یہ جو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے نا، اس میں جو باؤنڈری ہے اس کو کہتے ہیں ریڈ کلف۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ ریڈ کلف۔ ریڈ کلف کیا باؤنڈری بٹوین ایسٹ اینڈ ویسٹ پنجاب۔ ایسٹ پنجاب پاکستان کو دیا گیا تھا، یہ 56% رقبہ تھی، اور ویسٹ پنجاب جو ہے وہ انڈیا کو دیا گیا تھا، یہ 44% رقبہ پر مشتمل تھی، اور اس کے درمیان جو باؤنڈری تھی اس کو ریڈ کلف کا نام دیا گیا تھا، ٹھیک ہے۔ یہ سائن کب ہوا تھا؟ 17 اگست 1947 میں۔ تو اس کا یہ پوچھا جا سکتا ہے ایسٹ اور ویسٹ پنجاب کے درمیان جو باؤنڈری ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ تو ریڈ کلف، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ اس میں یہ کب سائن کیا گیا تھا یہ بھی کوشچنز پوچھا جا سکتا ہے، تو یہ 17 اگست 1947 میں سائن کیا گیا تھا۔ تو یہ کچھ ایسے پوائنٹس تھے، ایسے چیزیں تھے پنجاب سے ریلیٹڈ، لاہور سے ریلیٹڈ، ہر ایگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں، ہر ایگزام میں آپ سے پوچھے جا سکتے ہیں۔ تو ہر لحاظ سے ہم نے کوشش کی ہے کہ یہ سارے چیز آپ کو کلیئر ہو، اور کم سے کم ایک بار بھی اگر اس کو آپ صحیح سے سنیں، صحیح سے دیکھیں، تو کہیں پہ بھی آپ ایگزام میں بیٹھیں گے اس سے ریلیٹڈ کوشچن آئے تو آپ آسانی سے پک کر سکتے ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ ہم اپنے ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں اور ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، ٹھیک ہے۔ اور نیکسٹ ویڈیو ہوگی ہمارے جو 2 پروونس رہتی ہے پنجاب، اور پنجاب تو ہو گیا، سندھ اور بلوچستان کے حوالے سے ہم ڈسکس کریں گے۔ اللہ حافظ۔